بلوچستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم اقوام کی تحریک ہے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عسکری ریاست میں تمام ادارے عسکری ہیں، یہ عدالتیں بھی عسکری ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمارے تحریک جب تک ہماری تحریک چلی ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے اندر مظلوم اقوام کی تحریک چلا رہے ہیں، مگر آج پاکستان نے اسی قانون کو ایک آلہ بنایا ہوا ہے۔ یہ عدالتیں جو عام عوام کے لیے ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا، یہ عدالتیں آج عسکری قوتوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سے کہ ہماری جدوجہد ان کھوکھلے عدالتوں، ان کھوکھلی جیلوں سے بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ آج اگر بلوچستان میں یہ تحریک جاری ہے تو اس تحریک کی شروعات جیلوں سے ہوئی تھی، ٹارچر سیلوں سے ہوئی تھی۔ آج بلوچستان کے عوام کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے BYC کو اس لیے قید رکھا ہے تاکہ عام عوام اس سے خوفزدہ ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مثال بنا کر رکھیں گے کہ کوئی بھی تحریک جیل سے، قید و بند سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ اور اس ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے ہمارا کہ جیلوں کی دیواریں چاہے جتنی بھی بلند کیوں نہ ہو، ایک ماں کے حوصلے سے ہمیشہ وہ پستی ہو جاتی ہیں۔ ہم ہر بار یہاں آتے ہیں اور ہر بار جج صاحب جو ہے نا سرکاری وکیل سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ ہے اس جوڈیشری کا اصلی چہرہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ آج اسی قانون کو ہتھیار بنا کر 90 دن تک لوگوں کو CTD کی حراست میں رکھا جاتا ہے، وہ CTD جو ہمارے وسائل سے اس کو وسائل دیے جا رہے ہیں۔ اس تحریک کی طاقت ہمیشہ سے عام عوام رہی ہے اور ہمیشہ سے عام عوام رہے گی۔ ہم نے یہ تحریک جو سڑکوں پہ شروع کی تھی آج عدالتوں تک لے کر آئے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بلوچ، پشتون، سندھی مسنگ پرسنز کے کیسز چل رہے ہیں۔ یہ عدالتیں پروڈکشن آرڈرز کے باوجود ان لوگوں کو بازیاب نہیں کرا سکے، مگر یہی عدالتیں BYC کی سیاسی اہلکاروں کے خلاف اسی روڈ بند کرنے کی دہشت گردی کے کیسز چلا رہے ہیں۔ کوئی بھی ریاست عام عوام کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، یہ ایک فیلڈ ریاست ہے اور یہ آگے جا کر اس کو سمجھ آئے گی کہ جتنا تشدد استعمال کیا جائے گا اتنی عام عوام اس کے خلاف مذمت کرے گی اور کھڑے ہوگی۔ میں اپنی ان ماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو اسلام آباد کے بے رحم حکمرانوں کے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو 100 سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی گرمی میں، بارش میں وہ 30 دنوں سے اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہی جدوجہد ایک دن ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک پیغام لے کر آئے گی۔ میرا پیغام یہی ہے عام عوام سے کہ وہ سڑکوں پر نکلے، وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرے۔ وہ لوگ جو ہمیں دبانا چاہتے ہیں، جو ہمیں کمزور کروانا چاہتے ہیں، وہ خود کمزور ہیں۔ اب بلوچ بے ڈر ہو چکا ہے، اب پشتون بے خوف ہو چکا ہے۔ آپ کے تشدد نے ہماری نسلیں اجاڑ دی ہیں، تو ہم بھی کہیں گے ہم اپنے نسلوں کو آباد کرنے کے لیے اسی جدوجہد کو بار بار چنیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ڈاکٹر صاحب، سرفراز مفتی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا نمائندے ہے اور یہ دہشت گردوں کے پراکسی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تمام الزامات ہیں، ہم ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے بجائے، ذمہ داری کے بیانات دینے کے بجائے وہ صرف الزامات پر کام کر رہے ہیں، وہ صرف ریاستی پروپیگنڈا پر جو ہے نا آگے لے کر جا رہے ہیں، ریاستی پروپیگنڈا کو۔ لیکن میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جو مظلوم اقوام کی تحریک ہے وہ پروپیگنڈا سے بہت اوپر ہے۔ آپ کبھی بھی کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں۔ ہماری تحریک سچ پر مبنی ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی جھوٹ گڑھ لے، آپ چاہے جتنی $بلین خرچ کر لے، لیکن پھر بھی آپ ہمیں نہیں روک سکیں گے، کبھی بھی نہیں روک سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ رکو تھوڑا۔